شہر کے ایک پرسکون محلے میں صدیقہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ صدیقہ نے اپنی ساری زندگی محنت کر کے تھوڑی تھوڑی جمع پونجی جمع کی تھی۔ وہ ایک سادہ زندگی گزارتی تھی، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی، لیکن دل میں ایک خواب تھا، اپنا ایک چھوٹا سا گھر جہاں وہ اور اس کے بچے سکون سے رہ سکیں۔ صدیقہ نے کئی سال محنت کی، جیب میں پیسہ بچایا، بالآخر وہ وقت آیا جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا گھر خریدے گی۔ ایک دن ایک خوبصورت مکان کی خبر ملی جس کا مالک رمضان نام کا شخص تھا، شہر کے معروف تاجروں میں شمار تھا۔ مکان شہر کے بہترین علاقے میں تھا اور قیمت بھی اچھی خاصی تھی۔ صدیقہ نے سوچا ابھی یا کبھی نہیں۔ صدیقہ نے مکان کے مالک رمضان سے ملاقات کی۔ رمضان نے مکان دکھایا، ہر کمرے کی تفصیل بتائی اور دلکش انداز میں کہا، یہ مکان آپ کے خوابوں کا گھر بن سکتا ہے۔ صدیقہ نے اپنے جمع پونجی نکالی اور مکان کی قیمت دے دی۔ رمضان نے خوش ہو کر پیسے وصول کر لیے۔ صدیقہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ صدیقہ نے رجسٹری اور انتقال کے کاغذات کے لیے پوچھا تو رمضان نے بہانے بنانا شروع کیے۔ کبھی کہا کل آؤ میں کاغذات تیار کر دوں گا، کبھی کہا کچھ کاغذات ضائع ہو گئے بعد میں دے دوں گا۔ صدیقہ نے صبر کیا، لیکن دن گزر گئے۔ رمضان کی باتوں میں سچائی کی جگہ دھوکہ چھپ گیا تھا۔ صدیقہ کو احساس ہوا کہ رمضان نے اس کے پیسے لے کر مکان اس کے نام منتقل نہیں کیا اور وہ بے ایمان نکل آیا۔ دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ ہمت ہارنے والی نہیں تھی۔ صدیقہ نے سب سے پہلے قانون کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وکیل سے ملاقات کی، تمام دستاویزات دکھائے جیسے کہ مکان کی رسید، بینک ٹرانسفر کا ریکارڈ اور رمضان کے ساتھ کی گئی بات چیت کا نوٹ۔ وکیل نے کہا، صدیقہ یہ معاملہ عدالت میں لے جانا پڑے گا، ہم آپ کے حق کی مکمل حفاظت کریں گے۔ عدالت کے سلسلہ شروع ہوا۔ رمضان کی طرف سے مختلف بہانے پیش کیے گئے، لیکن صدیقہ نے ثابت قدمی سے اپنا موقف پیش کیا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی ساری جمع پونجی اس مکان کی خریداری کے لیے دی۔ میں نے مکان کا مالک ہونے کا حق حاصل کیا اور پیسہ دینے کے بعد بھی وہ مکان مجھے منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ دھوکہ دہی ہے۔ عدالت نے رمضان کے رویے کو بغور جائزہ لیا۔ جج نے کہا، ایسی حرکت نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ قانون کے مطابق بھی جرم ہے۔ بالآخر عدالت نے فیصلہ دیا کہ مکان کی ملکیت فوراً صدیقہ کے نام منتقل کی جائے اور رمضان کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ صدیقہ نے عدالت کے فیصلے کے بعد مکان کی چابیاں سنبھالی اور اپنے خوابوں کے گھر میں قدم رکھا، اور اس نے سکون سے کہا، محنت، صبر اور حق پر یقین کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ زندگی میں دھوکہ اور مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن ایمانداری اور قانون کی طاقت کے سامنے بے ایمانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ صدیقہ کی بات، ثابت قدمی اور حوصلہ حوصلے نے اس کو حق دلایا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر دی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔